السلام علیکم لسنرز، ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں رمشا ایاز آج ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی خوبصورت سا ناول لے کر آئی ہے۔ اس ناول کا نام ہے میں سورج تیرے سائے کا بائے سارہ حسن۔ بہت ہی اچھی تحریر ہے اور بہت ہی اچھی رائٹر ہیں سارہ حسن۔ چلیں ناول شروع کرتے ہیں۔ میں سورج تیرے سائے کا بائے سارہ حسن۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ اس نے ایک نظر موبائل کی طرف دیکھا، پھر اپنا گیلا تولیہ اور ریکٹ بیڈ پر پھینک دیا۔ بیل ایک بار پھر بجی۔ اب کی بار اس نے موبائل کی طرف نہیں دیکھا بلکہ صوفے پر بیٹھ کر ہاتھ اپنے پاؤں کی طرف بڑھا دیے۔ کوئی بہت ہی مستقل مزاج تھا اور تسلسل سے بیل دے رہا تھا۔ اپنے دوسرے پاؤں کے تسمے کھینچ کر اس نے جوگرز اتارا اور بہت ناگواری سے موبائل کو دیکھا جو پھر بج اٹھا تھا۔ فون کرنے والا بڑا ہی ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ وہ چند لمحے مزید انتظار کرتا رہا تاکہ بیل بند ہو جائے، پھر اٹھا اور موبائل کی طرف بڑھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہی کھنکتی آواز تھی۔ فرجاد سیف سے بات کروائیں؟ اس نے طویل مگر گہری سانس لی تھی اور وہ اس کے سانس لینے ہی سے سمجھ گئی تھی کہ فون ریسیو کرنے والا کون ہے۔ ٹینس گراؤنڈ سے تمہارے کمرے تک کا اتنا فاصلہ تو نہیں ہے جو تم نے 25ویں بیل پہ میرا فون اٹھایا ہے؟ اس کی بات پر وہ جل ہی تو گیا تھا۔ دیکھیں محترمہ، نجا جمال میرا نام اتنا مشکل نہیں ہے، پھر ہر بار تم بھول کیوں جاتے ہو؟ وہ اس کے محترمہ کہنے پر طنز کر گئی۔ کس لیے فون کیا ہے؟ اب کہ اس نے بھی تمام تمیز اور تہذیب ایک طرف رکھی اور اس کے فون کرنے کی وجہ پوچھی۔ یہ پوچھنے کے لیے کہ آج تم سوئمنگ کرنے کیوں نہیں آئے؟ میری مرضی، لیکن تمہیں؟ ہاں، مجھے بھی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے تمہاری، وہ تو میں نے ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ دراصل سوئمنگ کرتے ہوئے آج کسی نے خراب ڈائیو نہیں لگائی تھی نا، اس لیے۔ وہ اس کی نامکمل بات بھی سمجھ گئی تھی، اس لیے اسی پر چوٹ کرتی فون کٹاخ سے بند کر گئی، اور وہ جو اتنی دیر سے اس کی بدتمیزی برداشت کر رہا تھا ایک دم آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اس نے اپنے سامنے رکھا جوگر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا، پھر بھی غصہ کم نہیں ہوا تھا تو اپنا سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ سوئمنگ کے مقابلے میں وہ ہمیشہ اول آتا ہے اور اس کی ڈائیو بھی سب سے اچھی ہوتی ہے، تبھی جان بوجھ کر وہ اس کو تپانے کے لیے ایسی بات کر گئی تھی اور اس کی یہ کوشش کامیاب رہی تھی۔ اس وقت اس کا موڈ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ وہ چاہتا بھی تو کافی دیر تک خود کو نارمل نہ رکھ پاتا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور یس کہہ دیا۔ "May I come in, sir?" ایک کیڈٹ اس کے کمرے میں آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر وہی الفاظ دہرائے۔ "سر، آپ کا فون ہے۔ " اس نے موبائل دیکھا جو کافی دیر پہلے وہ نجا جمال کی کالز کی وجہ سے ڈس کنیکٹ کر چکا تھا، پھر وہ کیڈٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ "کس کا ہے؟ " "سر، آپ کے گھر سے ہے۔ " یہ کہہ کر کیڈٹ باہر چلا گیا۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور فون سننے چلا گیا۔ فون اس کے گھر سے ہی تھا اور اس کی ماما موبائل آف کرنے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ اب وہ انہیں کیا وجہ بتاتا، اس لیے خاموش ہی رہا۔
اس ویک اینڈ پر گھر آ رہے ہو نا؟ انہوں نے پوچھا۔ گھر ہی تو آنا ہے مجھے ماما، لیکن آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ وہ دراصل میں کنفرم کرنا چاہ رہی تھی، اقصیٰ کو دیکھنے کے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر بڑے بھائی کا ہونا تو ضروری ہوتا ہے نا۔ مسز سیف اللہ نے تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے ماما، آپ ان لوگوں کو ٹائم دے دیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے ایک دو رسمی باتوں کے بعد فون رکھ دیا تھا۔ پھر ویک اینڈ پر جب وہ گھر آیا تو ان لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی جن کے متعلق ماما نے بتایا تھا۔ وہ لڑکا اتفاق سے اس کا کالج فیلو نکلا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ FSc کیا تھا۔ اس کے بعد وہ تو ایئر فورس میں چلا گیا تھا، لیکن یامین نے میڈیکل جوائن کر لی تھی۔ آج کل وہ ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ لوگ بظاہر معقول نظر آتے تھے، اور لڑکا بھی بہت اچھا تھا اور محنتی تھا، اور سب سے بڑھ کر فرجاد اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس لیے وہ ماما کو اپنی طرف سے اوکے کر کے میس واپس چلا آیا تھا۔ آتے ہی اس کی فلائنگ تھی، سو وہ ادھر چلا گیا۔ ابھی فلائنگ کر کے وہ لوٹا ہی تھا کہ وہ اپنی گہری سبز رنگ کی کٹ میں ہی تھا جب کمرے میں موجود موبائل بج اٹھا۔ وہ خود کو اس وقت بڑا تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا اور فوراً نیم گرم بات لینا چاہتا تھا جب موبائل کی بیل اسے بیزار کر گئی۔ نہ چاہتے ہوئے اس نے یس پہ ہاتھ رکھا تھا۔ کیسی رہی فلائنگ؟ وہی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں رس گھولنے کے بجائے کوفت میں مبتلا کر گئی۔ ایز یوزول۔ اس نے ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے وارڈروب کھول کر اپنا ڈریس باہر نکالا تھا۔ یعنی کہ مزہ نہیں آیا۔ وہ ہر دفعہ ضرور ایسی بات کہہ جاتی تھی جو اسے غصہ دلا دیتی۔ چاہتا تو وہ بآسانی اسے کہہ سکتا تھا، جتنا بے مزہ میں تمہارا فون سن کر ہوتا ہوں، اس کے بعد ہر چیز مجھے بدمزہ ہی لگے گی، لیکن اس مرتبہ بھی وہ چپ رہا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے انداز سے مرعوب ہو جاتا تھا، اسے لڑکیوں سے بات کرنا نہیں آتا تھا، بس وہ اس کے آگے خاموش ہو جاتا تھا اور کوئی بھی سخت بات کہتے کہتے رک جاتا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتا تھا اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی کی باتیں بعض اوقات اسے مشتعل کر جاتی تھیں، مگر وہ چاہنے کے باوجود بھی اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس تمام عرصے میں وہ جان گیا تھا کہ وہ لڑکی کوئی آؤٹ سائیڈر نہیں ہے، بلکہ یہی بیس سے بول رہی ہے، کیونکہ اس کے کام کے اوقات اور کارگزاری کے متعلق وہ مکمل معلومات رکھتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے ہی کسی سینئر کمانڈر کی صاحبزادی بھی ہو، لہذا فون پر بات کرتے وقت وہ بہت محتاط ہو جاتا تھا۔ اقصیٰ کے رشتے کا کیا بنا؟ اب وہ ایسے پوچھ رہی تھی جیسے وہ اپنے گھریلو مسئلے اس کے ساتھ ہی تو ڈسکس کرتا تھا ہمیشہ سے۔ ابھی کچھ نہیں بنا، اس نے چڑھ کر کہا اور ڈریس بستر پر ڈال دیا۔ کچھ نہیں بنا؟ یا تم مجھے بتانا نہیں چاہ رہے؟ جو بھی سمجھ لو۔ اس دفعہ پھر اس نے محتاط انداز اختیار کیا تھا۔ چلو نہ بتاؤ، ویسے بھی مجھے پتہ تو چل ہی جانا ہے۔ نجا جمال نے اسے جتایا۔ جب تمہیں سب کچھ پتہ چل جانا ہے تو پھر میرا سر کیوں کھاتی ہو؟ وہ کیا ہے کہ مجھے بھیجا بہت پسند ہے۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی فرجاد کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔
اس نے بیزار ہو کر فون رکھ دیا تھا۔ اب وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنا موبائل نمبر تبدیل کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پھر کیا ہوتا؟ وہ نیا نمبر بھی جان لیتی۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا پیانو پر مومنٹ کی دھن بجا رہا تھا۔ یہ میوزک اسے بہت پسند تھا۔ فارغ وقت میں وہ اپنے واک مین پہ یہی سنتا تھا۔ اب اس نے اپنے اس ایک دوست سے اس کی دھن پیانو پہ بجانا سیکھی تھی، اس لیے وہ اسی پر پریکٹس بھی کر رہا تھا۔ وہ اس وقت بہت خوشگوار موڈ میں تھا اور اس کے اعصاب بھی خاصے پرسکون تھے، لیکن یہ موبائل فون اسے شاید پرسکون نہیں رہنے دینا چاہتا تھا، اس لیے بڑی شان سے بج اٹھا تھا۔ پہلے تو اس نے چاہا موبائل آف کر دے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اسے اٹھا لیا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ فرجاد سیف اسپیکنگ۔ ابھی جو تم دھن بجا رہے تھے آرگن پر تو کیا وہ مجھے بھی سکھاؤ گے؟ نجا فون پر بہت مزے سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اسے آرگن نہیں پیانو کہتے ہیں، فرجاد نے تصحیح کی تھی۔ اسے آرگن بھی کہتے ہیں، نجا فوراً بولی تھی۔ کہتے ہوں گے مگر میں نہیں کہتا۔ ویسے بھی جسم کے ایک حصے کو آرگن کہتے ہیں جو بولنے میں کچھ اچھا نہیں لگتا، لہٰذا تم بھی اسے پیانو ہی کہو۔ اس کے پیانو کا سوئچ آف کر کے تفصیل بتائی۔ اچھا چلو پیانو ہی صحیح، تو کیا تم مجھے سکھاؤ گے؟ نہیں، فرجاد نے ایک دم ہی انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ میری مرضی، مجھے تو سیکھنا ہے۔ تم کسی اور سے سیکھ لو، لیکن مجھے تم سے ہی سیکھنا ہے۔ وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ میں تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا اور تم مجھ سے سیکھنے کا کہہ رہی ہو۔ وہ اس کی تکرار سے تنگ آ چکا تھا۔ تو پھر اتنی دیر سے کیا کر رہے ہو تم؟ وہ بھی اسے زج کر کے مزہ لیتی تھی۔ جھک مار رہا ہوں، وہ دھاڑا اور فون بند کر دیا۔ اس نے خود سے تہیہ کیا ہوا تھا کہ اب وہ اس کی کسی بات پر مشتعل نہیں ہوگا، مگر وہ لڑکی نجا جمال ایک دفعہ پھر اسے طیش والا کر گئی۔ اس نے اس سے بات کر کے خود سے کیے اس کے تمام عہد و پمال ٹوٹ جاتے تھے اور وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا تھا۔ پھر بہت دن خیر رہی اور اس آفت کا فون نہیں آیا۔ ان دنوں میں پہلی مرتبہ اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اب ویسے بھی اس کی ڈیوٹی ذرا سی ٹف تھی پہلے کے مقابلے۔ پہلے وہ صرف کینڈیڈیٹ تھا، اب سیکھنے کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اب اس نے کچھ کر کے دکھانا تھا تاکہ جو اس نے سیکھا ہے اس کی اہلیت کا اندازہ ہو۔ اس کی فلائنگ بھی وقفے سے جاری تھی۔ وہ فضاؤں میں اڑتا، اس پر ایک نشہ سا طاری کر دیتا تھا، اور وہ بھی ایسے مقصد کے لیے جو سراسر اپنے ملک کی خدمت اور اس کے دفاع کے لیے ہو۔ تو وہ کون سا پائلٹ ہوگا جو پرواز کر کے خوش نہ ہوتا ہو؟ وہ بھی خوش ہوتا تھا۔ وہ جب فضا میں ہوتا تھا تو اپنے ذہن سے یہ بات یکسر نکال دیتا تھا کہ وہ کن والدین کی اولاد ہے اور کن بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ اسے یاد رہتا تو صرف اتنا کہ یہ زمین اس کی ماں ہے اور یہ کھلا آسماں اس کا باپ ہے اور یہ فضائیں اس کی بہنیں اور ساتھی، جبکہ وہ ان سب کا محافظ۔ اس سب کا اس کی ذات پر بہت قرض تھا، اس لیے وہ اس قرض کو
فرض سمجھ کر اپنے وطن کی خدمت کرتا تھا۔ ویکینڈ تھا سو وہ اپنے گھر چلا آیا۔ اقصیٰ کی بات پکی ہو گئی تھی اور شادی اگلے سال تھی، مگر گھر میں یہ پہلی خوشی تھی، اس لیے وہ سب بھرپور طریقے سے منا رہے تھے۔ فرجاد نے اقصیٰ کو تنگ کرنے میں پیش تھا، جبکہ وہی سب سے زیادہ اس کی شامت لا رہا تھا۔ اور تو کوئی خاص بات نہیں، یامین بہترین لڑکا ہے، بلکہ ہماری کلاس کا سب سے پڑھا لکھا پڑھاکو اسٹوڈنٹ وہی تھا، اور تھوڑا سا بیوقوف بھی۔ کوئی نہیں، اقصیٰ نے شور مچانا شروع کر دیا۔ سنو تو، فرجاد نے اسے شور مچانے سے منع کیا اور اس سے چھوٹی اپنی دونوں بہنوں کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے یاد ہے، ہم نے جب بھی کلاس کال کرنی ہوتی تھی، ہم یامین کو کلاس میں بٹھا دیتے تھے تاکہ وہ ہمارے لیے تمام لیکچر نوٹ کرتا رہے۔ بھائی، اس کی رائٹنگ بہت اچھی ہوتی تھی، اسی لیے۔ ویسے ایک بات قابل غور ہے کہ اتنی اچھی ہینڈ رائٹنگ والا ڈاکٹر کیسے بن گیا؟ عموماً وہی ڈاکٹر بنتے ہیں جن کی لکھائی خاصی خراب ہو۔ مستقبل میں کوئی بچہ ڈاکٹر بنے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ بچے کے والدین اس کے بچپن میں ہی کر لیتے ہیں، اس کی لکھائی دیکھ کر۔ بچے کی لکھائی اگر خراب ہو تو ماں باپ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا بچہ بہت مشہور ڈاکٹر بنے گا۔ فرجاد اقصیٰ کی طرف دیکھ کر ہنسا تھا۔ تمہاری رائٹنگ بھی تو خراب تھی، پھر بابا نے تمہیں ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا؟ اقصیٰ پہلے سے ہی جلی بھنی بیٹھی تھی۔ وہ اس لیے کہ گھر میں ایک ڈاکٹر ہی بہت ہوتا ہے، ویسے بھی گھر میں ایک سے زیادہ ڈاکٹر ہوں تو نظر لگ جاتی ہے، پھر فرق بھی کیا پڑتا ہے، میں نہ صحیح میرا سالہ صحیح۔ سالہ نہیں ہوتا بھائی، بہنوئی ہوتا ہے۔ اقصیٰ سے چھوٹی اقرا نے درستگی کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ ہاں بھائی، وہی، میں بھی تو وہی کہہ رہا تھا۔ فرجاد بھی شرمندہ ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ تمہیں میں بتاتی ہوں اقرا، اس کی رائٹنگ کے بارے میں۔ اس کی رائٹنگ اتنی بری ہوتی تھی کہ ایک دفعہ اس کی کلاس ٹیچر اسے اپنے پاس بلایا اور بہت پیار سے پوچھا تھا، فرجاد، آپ کا سیدھا ہاتھ کب ٹھیک ہوگا؟ تب اس نے کہا تھا، میرا ہاتھ تو ٹھیک ہے میڈم۔ پتہ ہے پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا، پھر آپ الٹے ہاتھ سے کیوں لکھتے ہو، سیدھے سے لکھا کرو۔ یہ کہہ کر اقصیٰ خود ہی ہنسنے لگی۔ کسی کو ہنسی نہیں آئی۔ فرجاد نے دونوں ہاتھوں سے تالی پیٹ کر اقصیٰ کا مذاق اڑایا۔ آئی ہے اقرا اور ہمنی دونوں کو آئی ہے، بولو آئی ہے نا؟ اقصیٰ نے دونوں کی طرف دیکھا، جنہیں ہنسی تو آ رہی تھی مگر وہ فرجاد کے سامنے ہنس نہیں سکتی تھیں۔ بھائی میں بھی کیا کروں، میری ہینڈ رائٹنگ بابا پہ ہی جائے گی۔ یاد نہیں ہے اقرا، ایک دفعہ جب تم اپنے رزلٹ کارڈ پر بابا کے سائن کروا کر لے گئی تب تمہاری میڈم نے تمہیں کتنا ڈانٹا تھا کہ آئندہ اپنے فادر سے تم سگنیچر کروانا، خود مت کرنا۔ آپ بھی بھائی کن باتوں میں لگ گئے، یامین بھائی کا بتا رہے تھے آپ تو۔ ہمنی ان کی بحث سے تنگ آ چکی تھی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ اتنا سیدھا ہوتا تھا کہ ہماری بات فوراً مان لیتا تھا اور خوشی خوشی کلاس اٹینڈ کرنے چلا جاتا تھا۔ ہم اپنی تمام سرگرمیوں میں اسے شامل نہیں کرتے تھے کیونکہ عین پیک پر اس کا جذبہ ہمدردی جاگ اٹھتا تھا اور وہ ہمیں منع کرتے کرتے خود واک آؤٹ کر جاتا تھا۔ لیکن مزے داری کی بات کہ نمبرز پھر بھی
ہمارے ہی ہمیشہ اچھے آتے تھے۔ وہ کیسے؟ ہمنی نے پوچھا تھا۔ بھائی ہم بوٹیاں رکھ کر لے جاتے تھے جو 100% درست ہوتی تھیں، اور وہ بیچارہ اپنی عقل سے کام لیتا تھا، اور عقل اس کے خیر سے ہمیشہ پوری ہی تھی۔ اقصیٰ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وہ فرجاد کی مزید چھوڑیاں نہیں سن سکتی تھی۔ اقصیٰ اٹھ کر جانے لگی تو فرجاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، یہ گپ نہیں مائی ڈیئر سسٹر، حقیقت ہے جو میں بتا رہا ہوں، مگر مجھے نہیں سننی، میں جا رہی ہوں۔ بیٹھو نا اقصیٰ، کتنے مزے کی یامین بھائی کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ ماما دیکھیں فرجاد کو، یہ مجھے مسلسل تنگ کر رہا ہے۔ اقصیٰ نے وہیں سے بیٹھ کر کچن میں موجود ماما کو آواز دی تھی، ماما دیکھیں اقصیٰ کو، یہ میری بات نہیں سن رہی۔ فرجاد نے اسی انداز میں کہا تھا، تمیز کرو لڑکی، تمہارا بڑا بھائی ہوں میں۔ اب کہ فرجاد نے ذرا رعب جمایا، ایسے ہوتے ہیں بڑے بھائی جو سب کے سامنے اپنی بہن کا مذاق اڑائیں، تو میں نے تمہارا تو مذاق نہیں اڑایا۔ فرجاد بے ساختہ ہنسا تھا۔ اقصیٰ احتجاجاً وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اقرا، ہمنی اور فرجاد کو ہنس کر کے برا حال ہو گیا تھا۔ تب ہی فون کی بیل بجی۔ چونکہ اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا، اس لیے اسی نے اسی موڈ میں ہیلو کہا تھا، مگر مخاطب کی آواز سن کر اس کا سارا خوشگوار موڈ غارق ہو گیا تھا۔ بہت خوش ہو آج؟ اس کی بات پر فرجاد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اقصیٰ کی منگنی مبارک ہو۔ تھینک یو۔ فرجاد صرف اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ پوچھو گے نہیں کہ میں نے اتنے دن بعد کال کیوں کیا؟ نہیں، اس نے فوراً کہا۔ اچھا، یہ بھی نہیں پوچھو گے کہ مجھے تمہارے گھر کا نمبر کیسے پتہ چلا؟ وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ جب تمہیں اقصیٰ کی منگنی کا پتہ چل گیا تو پھر فون نمبر معلوم کرنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ وہ انتہائی سنجیدہ لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ عقل مند بھی ہو گئے ہو۔ ادھر سے جملے جاری تھے۔ تھینک یو، فرجاد نے پھر یہی کہا۔ تم کچھ نارمل بھی ہو گئے ہو۔ وہ بھی اس کا ناک میں دم کر دینا چاہتی تھی۔ اچھا، نئی اطلاع ہے؟ بہرحال تم یہ بات مجھے کل میس میں بھی بتا سکتی تھی۔ یہاں فون کرنے کی ضرورت نہیں تھی تمہیں۔ کافی دیر سے دل میں آئی بات وہ دبا نہ سکا۔ کیوں؟ ڈرتے ہو کہ تمہارے گھر والوں کو کہیں میرا پتہ نہ چل جائے؟ ایک بات میں تمہیں بہت اچھی طرح سے بتا دوں کہ میں خدا کی ذات کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتا، اپنے گھر والوں سے بھی نہیں، اور یہ بات تمہیں بھی اچھی طرح سے جانتی ہو، تو پھر کیوں کرتی ہو تم ایسی باتیں؟ وہ اب چڑھنے لگا تھا، صرف اس لیے کہ ایسی باتوں کو سن کر جو تم ریئیکٹ کرتے ہو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، خصوصاً تمہاری آنکھیں۔ ایسے موقعوں پر ایک دم جب گلو کرتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ تم ایسے ہی رہو۔ میری آنکھیں تمہیں کس طرح نظر آتی ہیں؟ بس آ جاتی ہیں مجھے نظر، بلکہ صرف مجھے ہی تو نظر آتی ہیں یہ انتہائی خوبصورت آنکھیں۔ ابھی وہ کچھ اور بھی بولنے کے موڈ میں تھی، مگر فرجاد نے فون رکھ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد فون بیل کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ تھا جو شروع ہو چکا تھا، یہاں تک کہ گھر میں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی نجا جمال ہے جو فرجاد کو متواتر فون کرتی ہے۔ ماما نے سنا تو انہوں نے پوچھ ہی لیا، آئی ڈونٹ نو ماما، کون ہے وہ؟ بس پچھلے کچھ دنوں سے فون کرتی رہتی ہے۔ وہ پچھلے کچھ مہینوں کی
کے بجائے صرف دنوں ہی کا کہہ سکا تھا۔ کیا چاہتی ہے وہ؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ پھر تفصیل میں جاننے سے گریز کر رہا تھا۔ اب جب فون آئے تو اس کی مجھ سے بات کروانا۔ اور پھر اگلی بار جب نجا کا فون آیا تو فرجاد نے پہلی بات یہی کی کہ وہ ماما سے بات کرے۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا کہ ان دونوں کے مابین کیا بات ہوئی تھی، لیکن فون رکھ کر ماما اس سے کہنے لگی تھی کہ تم کبھی اس سے ملے ہو؟ وہ بولا کچھ نہیں، مگر نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے بات کی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی انجان لڑکی ہے جو تم سے صرف فون پر باتیں کر کے اپنا ٹائم پاس کر رہی ہے، مگر وہ تمہارے گروپ کیپٹن کی بیٹی ہے اور تمہارے متعلق بہت کچھ جانتی ہے۔ یہ جان کر حقیقت میں اسے بے حد دکھ پہنچا تھا کہ وہ اس کے انتہائی معزز اور بہت سینئر سر جمال حیدر کی بیٹی ہے۔ وہ تو بہت اصول پسند اور انتہائی سخت طبیعت کے مالک تھے۔ میس میں ہوتی کوئی بھی غلط حرکت ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ پھر نجا جمال کیسے ان کی بیٹی ہو سکتی تھی؟ کیا وہ جانتے نہیں کہ ان کی صاحبزادی پچھلے 8 مہینوں سے مسلسل اسے تنگ کر رہی ہے؟ یقیناً وہ نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ وہ تو اپنے اصولوں اور قوانین میں اتنے اسٹرکٹ واقع ہوئے تھے کہ کیڈٹ کی ذرا سی بھی غلطی وہ معاف نہیں کرتے تھے اور ایسی سخت سزا دیتے تھے کہ کیڈٹ تمام عمر یاد رکھتا۔ خود اسے 2 مرتبہ ایسی سزا ملی تھی کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، اور اب انہی کی بیٹی نے ایک شریف پائلٹ کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا۔ لیکن پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ دوبارہ جب اس کا فون آئے گا تو وہ اسے ضرور بتائے گا کہ وہ جان گیا ہے کہ وہ کس کی بیٹی ہے، اور اگر اس نے اسی طرح اسے تنگ کرنے کا پروگرام جاری رکھا تو وہ اس کے باپ کو بتا دے گا۔ اس سوچ نے اسے ہلکا پھلکا کر دیا تھا، اس لیے میس آ کر بھی اس کی طبیعت کی شگفتگی برقرار رہی تھی۔ ایک دن وہ اور فلائٹ لیفٹیننٹ علی نبیل اپنی اسکائی بلو شرٹ اور نیوی بلو پینٹ کے یونیفارم میں ملبوس آفیسرز میس کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ آفیسرز میس دیکھ کر ایک لمحے کو اسے گروپ کیپٹن سر جمال حیدر کا خیال آیا، لیکن اس نے فوراً ہی سر جھٹک دیا تھا اور آس پاس کے نظاروں سے محظوظ ہونے لگا تھا۔ یہ میز بھی بہت خوبصورت جگہ پر واقع تھا، تاحد نگاہ سبزہ اور بلند پہاڑوں کے بیچ گھرایا کے بیچ کھڑا یہ آفیسرز میس دور سے ہی دیکھنے والوں کو بہت خوابناک اور اثر انگیز محسوس ہوتا تھا، جیسے کوئی جنت نظیر ہے اور اس کے باسی، اس کے محافظ، صبح و شام تک اس کی خدمت اور حفاظت کے لیے کمر بستہ۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اس حصے سے کافی آگے نکل آئے تھے اور کینٹین کے سامنے بچھی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے 2 کپ چائے کا آرڈر دیا تھا جب ان کے سامنے سے ایک جونیئر آفیسر گزرا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ علی نبیل کی آنکھیں چمکیں اور فرجاد کی آنکھوں نے اسے اوکے کا اشارہ دیا۔ "او یو کم ہیئر"، علی نے اسے جاتے جاتے پیچھے سے آواز دے کر
روکا تھا۔ السلام علیکم سر۔ وہ اس کی آواز سن کر پیچھے اور قریب آ کر زوردار سلام جھاڑا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرجاد نے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا تھا۔ گھر سے سر، اس نے مؤدبانہ طریقے سے جواب دیا۔ What do you mean؟ یہ ٹائم ہے گھر سے آنے کا؟ علی دھاڑا۔ I know سر، لیکن کنوینس ملنے میں دیر ہو گئی تھی۔ جب کنوینس دیر سے ملنی تھی تو گھر سے جلدی نکلتے۔ فرجاد نے احمقوں کا ریکارڈ توڑنا چاہا۔ یس سر۔ وہ جونیئر اسی موجودانہ انداز سے گویا ہوا۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم یہ گڑھا دیکھ رہے ہو، اس میں بیٹھ جاؤ اور اس وقت تک مت نکلنا جب تک ہم نہ کہیں۔ علی نے اپنے سامنے ایک بہت بڑے سوراخ کی طرف اشارہ کیا تھا جو بے چارہ وہاں جا کر ایسے دبک کے بیٹھ گیا کہ اگر نہ بیٹھتا تو وہ زبردستی اسے اس میں لٹا دیتے۔ ان دونوں نے چائے ختم کر لی تھی۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگے تب ان کے پاس 2-3 فلائنگ آفیسرز اور آگے آ گئے اور ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ فارغ وقت تھا، اس لیے وہ سب ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے یادگار واقعات سنا رہے تھے۔ سب سے مزے کی بات فضل بخاری نے بتائی تھی۔ اچھا جی لسنرز، تو یہ ناول کی پہلی ایپیسوڈ تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد میں ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی، اور پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو دس چینل۔ مجھے بہت 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 اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ میرے ناولز کو سنتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور جب میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو پلیز اسی طرح اپنا پیار مجھے دیتے جائیے اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے تاکہ میں اور اچھے ناولز آپ لوگوں کو سناتی چلی جاؤں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ اپنا